سلسلہ وار نماز پنجگانہ میں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، یہ مقام اس لحاظ سے 13واں سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جن آیات کو میں نے پڑھا یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278، 279، 280۔ آئیے ہم پہلے اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود سے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فَأْذَنُوا، تو پھر اعلان سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللہ وَرَسُولِہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو پھر تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ، اگر وہ ہے ذو اسرتن، تنگ دست، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو پھر مہلت دو آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ اگر تم صدقہ کر دو یعنی معاف کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب میں چاہوں گا کہ اس کا سیاق اور سباق دونوں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ بات سمجھ جائیں۔ خطاب کرنے سے پہلے 3 آیتوں میں سود کا لین دین کرنے والوں کا انجام بیان کیا ہے۔ وہ پیچھے آیتیں ہیں، اس کے پیچھے قیامت کا جب منظر ہوگا، جب پروردگار ساری مخلوق کو دوبارہ اٹھائے گا، تو اس وقت کافر، منافق، مسلمان، پچھلے نبیوں کی امتیں سب اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ تو پروردگار ارشاد فرمایا کہ یہ کافر کی بھی یہ حالت نہیں ہوگی جو سود خور کی ہوگی۔ لا یقومون، وہ لوگ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ہاں اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس شخص کو کسی جن نے چمٹ کر مخبوط الحواس کر دیا ہو اور وہ پاگلوں کی طرح کبھی ادھر گر رہا ہو کبھی ادھر گر رہا ہو۔ ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ الگ سے یہ عذاب والا معاملہ کہ یہ پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے، کیوں کیا جائے گا؟ ذکر فرمایا ذالک بانہم قالوا
انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ یہ لوگ سود کھاتے بھی تھے، سود کا معاملہ بھی کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ خرید و فروخت، تجارت، کاروبار سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ یہ بالکل ایک الگ سی تجارت، ایک الگ شے ہے اور سود ایک الگ چیز ہے۔ اب دیکھو نا، میں اس کی مثال یوں دوں کہ فرض کریں ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، وہ 1 کروڑ روپیہ کے ساتھ ایک کارخانہ لگاتا ہے۔ اب کارخانہ جس نے کروڑ روپیہ لگانا ہے اس نے خود تو چلا نہیں لینا، اس کے لیے اس نے بازار سے یا کہیں سے خام مال بھی لے کے آنا ہے، جو اس کارخانے کے اندر اس نے چیزیں بنانی ہیں وہ لے کے آئے گا، پھر وہاں وہ کاریگر بٹھائے گا، مشینری آئے گی، وہ جنہوں نے مشینری بنائی ان کو بھی پیسے پہنچیں گے، جہاں سے خام مال آیا ان کو بھی پیسے پہنچیں گے، جو کاریگر رکھے ان کو بھی پیسے پہنچیں گے، وہ جو پروڈکٹ بنائے گا، وہ جو پہلے کارخانے سے خریدنے والے ہوں گے ان تک بھی پیسے پہنچیں گے، پھر وہ ڈسٹریبیوشن کریں گے آگے شاپس پر، دکانوں پر، مارکیٹ میں، 1-1 2-2 4-4 5-5 10-10 پیس کر کے وہ پہنچائیں گے، ان تک بھی پیسے پہنچیں گے، پھر آگے ایک ایک بندہ جو وہ چیز خرید کے لے جائے گا وہاں تک بھی پیسے پہنچیں گے۔ وہ 1 کروڑ روپیہ لگا کر کارخانہ لگانے والا بندہ جو ہے اس کے پیسے آپ دیکھیں کہ کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک پہنچ گئے، یہ ہے تجارت۔ اب آ جائیے دوسرے سود کی طرف۔ مثلا ایک بندہ کروڑ روپیہ لگا کے وہ ایک بینک بنا لیتا ہے، تو کروڑ روپیہ لگا کے ایک بندہ بینک شروع کرے، اس پر 4-5 ملازم رکھ لے اور ریشو مقرر کر دے کہ جی 1 لاکھ پر 12% یا 1 لاکھ پر 13% یا 1 لاکھ پر 15% ملے گا، تو اب اس پر وہ پیسے جو ہیں وہ جمع ہوتے جائیں گے۔ اب وہ سارے کا سارا پیسہ 1 کروڑ روپیہ جس نے لگا کے بینک شروع کیا ہے، بتائیں مجھے اس کا پیسہ جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ وہ تقسیم ہو کے نیچے مخلوق میں جاتا ہے؟ یہ تو پیسہ کھینچ رہا ہے، اپنے پیسے سے میں وہ 1 پیسہ نہیں کم ہونے دیتا۔ فرق ہوا یا نہ ہوا؟ بولو نا جی۔ یہ میں نے ایک عملی شکل آپ کے سامنے رکھی۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے، اللہ نے حلال کیا البیع کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دے دیا۔ ارشاد فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا، جس کے پاس ہماری یہ نصیحت پہنچی اور وہ رک گیا تو فلہ ما سلف، اس سے پہلے جو کر چکا سب معاف، وامرہ الی اللہ، جب بندہ ایمان والا بن جاتا ہے تو ارشاد فرمایا پھر حکم تمہارا نہیں چلے گا، حکم ہمارا چلے گا، اس کا حکم پھر اللہ کے سپرد ہے۔ ومن عاد، اور جو رک کے پھر دوبارہ اس نے سود شروع کر دیا، فرمایا فاولئک اصحاب النار، تو جس نے دوبارہ سود شروع کر دیا تو پھر یہ دوزخ والے ہیں، دوزخ میں ڈالیں گے ہم۔ عقل کہہ رہی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کا کم ہو رہا ہے، عقل کہہ رہی ہے کہ سود والے کا پیسہ بڑھ رہا ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، حقیقت تو اس کے الٹ ہے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو برباد کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ سود پر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے جب واپس کرنا ہے 1,10,000 کرنا ہے، تو بظاہر پیسے بڑھ رہے ہیں، بولو نا، پیسے بڑھ رہے ہیں۔ اور جب کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو فرض کریں وہ 100 میں سے 2.5 روپے اس نے دیے، تو 100 میں سے 2.5 روپے نکلے تو باقی 97.5 رہ گئے، تو پیسے بظاہر بڑے یا کم ہوئے؟ کم ہوئے۔ ایمان والوں کے معاملے بالکل جدا ہوتے ہیں۔ ایمان والا وہ نہیں ہوتا جو اپنی مرضی کرے، بولو، ایمان والا وہ نہیں ہوتا جو اپنی مرضی کرے، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو دیکھے کہ میرے پروردگار اور میرے آقا کی مرضی کیا ہے۔ وہاں ایمان والوں کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔
वज़रू मा बकिया मिनर रिबा, जो सूद बाकी रह गया लेन देन में छोड़ो इसको, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर ईमान वाले हो। और अगर ईमान वाले तुम हो के ऐसा नहीं करोगे, मोमिन हो के अगर ऐसा नहीं करोगे, फ़इल्लम तफ़ालू, तो फिर याद रखो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे लिए ऐलान जंग है। और अल्लाह के साथ जंग कौन जीत सकता है? देखो फंसी हुई है इस वक्त पाकिस्तानी कौम, नहीं फंसी हुई? तो परवरदिगार ने जो फरमाया है कि सूद को मिटाता है, तो जिसने लाख लेके 1,10,000 लिए हैं, बज़ाहिर तो वो बड़ा है, लेकिन वो सूद लेके 10,000 1,00,000 पर जो घर लाया है, तो अगर उसको 2 लाख की बीमारी लग गई तो 2 लाख का कोई एक्सीडेंट हो गया तो, हैं जी, मामले आपके हाथ में है। आप जिस वक्त गाड़ी चलाते हैं उस वक्त तो परवरदिगार आपको स्टीयरिंग पकड़ते ही कहता है कि पहले दुआ पढ़ो कि ये मेरे काबू में नहीं, परवरदिगार तेरे काबू में है। समझ आ रही ना? तो आपके हाथ में क्या रहा, इसलिए डरो, डरने का इसलिए हुक्म दिया है।